کے سامنے ہوتے تھے کوئی کارروائی بھی نہیں کرتے تھے. کیا ہمیں ان کو اجازت دینی چاہیے لشکر کو یا جیش کو کہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہوئے بھارت کے خلاف حملہ کریں؟ دیکھیے اگر ہم نے اجازت دی ہو تو میں اور آپ آج جوائنٹ کمیونیکے جاری کر دیں کہ ہم اجازت نہیں دیتے, لیکن نہ آپ کا کوئی اختیار ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے. جنہوں نے اجازت دی ہوئی ہے ان سے آپ اجازت واپس نہیں لے سکتے. جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے, انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے, وہ اگر موجود ہے تو انہیں کے دی. یہ جو ہمارے یہاں چھپتا ہے کہ کلعدم فلاں کلعدم فلاں, تو اگر کلعدم ہے تو پھر فلاں کیسے ہوا ہو؟ کلعدم تو کلعدم ہے اس کا. لیکن آپ خود ہی چھاپتے ہیں, بانٹتے ہیں, نشر کرتے ہیں کلعدم فلاں کے فلاں آدمی کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے لیڈر کے ساتھ. اس کا مطلب زندہ بھی رکھا ہوا ہے خود. جو ہمارا سیکیورٹی اپریٹس ہے کیا وہ دو عملی کا شکار ہے کہ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ہٹانا بھی چاہتا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی کھلی اور صاف گواہی شاید ملے یا نہ ملے, لیکن قرائن, واقعات, حالات سب اس کی گواہی دیتے ہیں. ہے؟ ایک شارٹ بریک ڈیو ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. سید منور حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو بھی جاری ہے. ایک شارٹ بریک. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید منور حسن امیر جماعت اسلامی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. سید منور حسن صاحب, ایک واضح پالیسی چاہیے شاید کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے. ہم آج تک وہ راہ نہیں ڈھونڈ سکے. کبھی تو ہم جہاد کے حامی تھے, کبھی ہم نے کہا انلائٹن ماڈریشن کریں گے, کبھی کشمیر کو ہم نے بزور شمشیر کہا, کبھی کہا ہم بات چیت کے ذریعے حاصل کریں گے. پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام, خود وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کون سا نظام ہے پاکستان میں. تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ یہ بات درست ہے کہ جسے کہتے ہیں کنفیوژن ورسٹ کنفاؤنڈیڈ, وہ سچویشن ہے, لیکن یہ سچویشن حکمرانوں نے خود پیدا کی ہے. ورنہ 18 فروری کے الیکشنز کے بعد تو مسئلہ برآلود نہیں تھا, بلکہ آسمان صاف ہو گیا تھا اور کھلے بندوں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب مل کر حکومت بنا کر ایک دفعہ اس کشتی کو کنارے تک لگا دیں گے, پہنچا دیں گے. تو اس لیے بعد کے حالات میں تمام دائروں میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز اس وقت بھی یہ ہے کہ امریکن انٹرفیئرنس اتنا زیادہ ہے, اور یہ جو وار آف ٹیرر کے نام پر جنگ شروع ہوئی ہے, اور امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جمہوریت دیں گے معاشروں کو اور امن دیں گے اور دہشت گردوں سے نجات دلائیں گے. لیکن وقت اور حالات نے بھی ثابت کیا ہے, لوگ پہلے سے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ تو عالم اسلام کے خلاف اور مسلمان امت کے خلاف جنگ ہے. کچھ حکمرانوں کو ویسے ہی جو ان کی پہلے سے جیب میں تھے, باقی تمام حکمرانوں کو انہوں نے گروی رکھ لیا ہے. تمام پالیسیاں جو ہیں ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں. یعنی تعلیم کے دائرے میں کیا نصاب ہو, کیا نظام ہو, میڈیا کے دائرے میں کیا پالیسی ہو, کس طریقے سے اس کو لے کر چلا جائے, تمام دائرہ وہی حجت ہے کہ جو تمام ہو رہی ہے. تو ہمارے نزدیک اور پوری دنیا میں جا بجا یہ احساس جو ہے, شعور جو ہے بیدار ہو رہا ہے کہ پوری جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بھی جو جا بجا بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, وہ اسی وجہ سے کہ وہ بجائے اپنے ملک کا ساتھ دینے کے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسی کی پالیسیاں پرسو کر رہے ہیں. ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر, ہمارا فوجی ادارہ شاید تمام اداروں کی نسبت زیادہ آرگنائزڈ اور ابھی تک مستحکم ہے. اور دوسرا ایک جو ہم نے 80s اور 90s میں دیکھا تھا کہ ہماری مذہبی جماعتوں میں اور فوج میں جو قربت تھی, اس کو شاید کسی سمت میں ہمیں لے جانا چاہیے تھا. سیاستدان تو کمزور انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آتے ہیں, اور پارلیمنٹ بھی, کیوں نہیں لے جا پائے؟ دیکھیے یہ تو اپنی اپنی نیتوں اور انٹینشنز کا معاملہ ہے, اور حکمت عملی بھی شاید کسی درجے میں. لیکن اگر فوج کا موٹو ایمان, تقوی اور جہاد ہو, اور اس کے نتیجے میں وہ عملاً کچھ کرتے ہوئے بھی نظر آئے, اور پرویز مشرف بھی یہ اعلان کرے کہ ہم جہاد اور دہشت گردی میں فرق کرتے ہیں. وہ یہی کہا کرتے تھے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد ہے, دہشت گردی نہیں ہے. لیکن 9/11 کے بعد ان کا بھی پیترا بدل گیا اور انہوں نے بھی قلعہ بازی کھائی اور یو ٹرن لے لیا. تو ایک ایسے کانٹیکسٹ میں اگر فوج ایز این انسٹیٹیوشن اپنی بنائی ہوئی حکمت عملی, اپنی بنائی ہوئی پالیسیوں کے اوپر قربان کر دیتی ہے لوگوں کو, بڑی بڑی پارٹیوں کو اور افراد کو, تو اس کے نتیجے میں اس کا کانفیڈنس بھی شیک ہوگا لوگوں کا اس کے بارے میں. فوج کا وہ جو موٹو تھا ایمان, تقوی اور جہاد, کیا اس میں تبدیلی آ گئی؟ وہ تو جگہ جگہ سے مٹا دیا گیا, ہمیں تو اب کہیں نظر نہیں آتا. اور پھر یہ کہ ایمان, تقوی اور جہاد کے بعد جو کچھ افغانستان میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر کیا ہے, اور جو کچھ پاکستان میں اب مختلف علاقوں کے اندر کر رہے ہیں, یہ ایمان اور تقوی اور جہاد سے تو بعیدتر کسی شے کا نام ہے. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اسلام کے اندر جو شورائی نظام ہے, شاید آج کل کے دور میں اگر پارلیمنٹ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہو تو اس کا ایک متبادل کسی حد تک فراہم ہو سکتا ہے. کیا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ اس پارلیمنٹ کو تقویت دی بالکل جائے؟ بہتر حل ہے. دیکھیے
1973 کا جب کانسٹیٹیوشن کنسنسس سے منظور ہوا تھا، اس میں سب لوگ شریک، جتنے آج مذہبی لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سب کے بڑے جو غادری تھے جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ریزولوشن پہلی باری 31 علماء کے 22 نکات بھی پاس کیے تھے اور قرارداد مقاصد بھی پاس کی تھی، اور انہی کی ضروریت تھی کہ جنہوں نے 73 کا کانسٹیٹیوشن، اگر اس پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جاتا تو جو کچھ وجود میں آتا، ہم کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر جس کو شریعت چاہیے ہے، اسلامی نظام چاہیے، وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرے، اس کے دیے ہوئے اداروں کو قائم کرے، اور یہ پارلیمنٹ ہی بالآخر وہ مشاورت بننے کا اہل قرار پاتی کہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی، وہ اگر نہ چاہتے تو نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے چاہا، اس کا مطلب ہے حالات میں پارلیمنٹ میں اس صلاحیت تھی کہ وہ سبسٹیوٹ کر سکتے۔ ابھی کی جو صورتحال ہے، کیا پارلیمنٹ اور یہ نظام چلے گا؟ دیکھیں نا، اس نظام کے بارے میں پہلے یہ تو طے کریں نا کہ یہ پارلیمانی ہے کہ صدارتی ہے۔ اگر صدر کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ صدارتی و پارلیمانی میں کیا فرق ہے، وزیر اعظم صاحب اپنے اختیارات کے لیے جھولی پھیلائے، تو ظاہر ہے کہ پھر پارلیمنٹ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ آگے بڑھے گا؟ اس وقت تو بہت کم لوگوں کو اس کے بڑھنے سے دلچسپی ہے، ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر امریکہ جو ایمبیسی بنا رہا ہے وہ ایمبیسی نہیں بنا رہا بلکہ اپنی چھاؤنی بنا رہا ہے۔ 400 تو ایلیٹ میرینز اس کے اندر آ گئے ہیں، 250 مکانات بن رہے ہیں، 18 ایکڑ زمین انہوں نے لے لی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس پر بات کرنے کے بجائے خورشید صاحب اپنی ذاتی بات کرتے ہیں۔ منور حسن صاحب، لیکن اس پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوتی کیوں نہیں؟ یہی تو ایک بڑا ایشو ہے۔ ہماری فوج جسے ہم کہتے ہیں ایمان، جتوا، جہاد اور تقویٰ کا وہ فالوورز ہیں سارے کے سارے، انہوں نے اس ایشو کو کیوں نہیں ریز کیا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو اصل پاکستانی ہیں، جنرل مشرف تو انلائٹنڈ ماڈریشن امریکہ سے لے کر آیا تھا، وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کون بات کرے گا اس کی؟ جی ہاں، یہ اصل میں جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں وہ حکومت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت موو کرنا آپ بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سٹیزن کی حیثیت سے میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر وہ ویٹیج نہیں ہوگا، اور اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی کہ جو حکومت کے کرنے سے ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ تو میرے نزدیک اب بھی حکومت اپنا قبلہ و کعبہ درست کرے، اپنی پرائرٹیز کو ری فکس کرے، اور امریکن انٹرفیئرنس اور ان کے پریشر کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جو اس کے کمٹمنٹس ہیں، جو اس کا مینڈیٹ ہے، جو اس کا مینیفیسٹو، اس پر عمل کرے تو تمام چیزیں ریوائیو ہو سکتی ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کے جلد نکلنے کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے، یہ تو طے ہو گیا کہ افغانستان میں اس کو شکست ہو گئی ہے۔ یہ جو اوباما نے یہ بات کہی تھی پچھلی دفعہ اپنی تقریر میں کہ جب تک افغانستان اور پاکستان میں ایکسٹریمزم رہے گا، امریکہ کی فوجیں بھی وہاں رہیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بات الٹ ہے، جب تک امریکہ کی فوجیں یہاں رہیں گی اس وقت تک یہاں ایکسٹریمزم پلے گا، بڑھے گا، پھلے پھولے گا، اور اس وقت تک یہاں پر ٹیررزم جو ہے اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی ملے گی۔ اور امریکہ نہیں تھا یہاں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، پرامن شہری کے طور پر دونوں ملکوں لوگ رہ پھر رہے تو ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی امن مشروط اسی بات سے ہوگا کہ امریکہ اس ریجن میں کب تک ٹھہرتا ہے؟ یعنی اسی لیے ہم نے جو گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی ہے، وہ صرف ایک سلوگن نہیں ہے بلکہ ایک فلسفی بھی ہے، ایک آئیڈیالوجی بھی ہے، تاریخ کا ایک سبق بھی ہے، اس کی ایک انالیسس بھی ہے، اور پوری دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا لب لباب بھی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو تو مضبوط کرنا چاہیے، اور تحریکیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آج کھڑا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے کامیاب ہو جائیں، ایک نسل کے بعد بھی کامیاب ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جینوئن تحریکیں پرامن راستے پر، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ میں اس پر بڑا بلیو کرتا ہوں کہ تحریکیں سسٹین بھی وہی کرتی ہیں جو پرامن ہوں، یہ کسی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی پرامن ہونا، اور تحریکیں کامیاب بھی وہی ہوتی ہیں کہ جو پرامن ذرائع سے لوگوں کے دل و دماغ کو جیتیں اور جسم و جان کی دنیا پر راج کریں، بجائے اس کے ہتھیار اٹھا کر زبردستی لوگوں سے بات کرنا۔ سید منور حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ندیم ملک آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اپنی آراء ہمیں ضرور ای میل کریے گا، islamabadtonight@r.tv۔